بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. بیٹا پچھلے دو لیکچرز میں ماڈرن پروز نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس پہ دے رہا ہوں. تو آج اس کا کنکلوسو پارٹ ہے. اب یہ اس کا فائنل پارٹ ہے. اس کا تھوڑا سا ایک حصہ ٹیکسٹ کا رہتا ہے, وہ پڑھانے کے بعد پھر میں ایڈیشنل کویسچنس پہ آؤں گا, اور پھر آپ نے جو ریمیننگ اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو پلیز اوپن یور بک. تو پھر اس نے اپنے آپ کو کتنا انکریج کیا, صرف کیا تھا کتابوں کا وہ بورا پھینکنا تھا, تو بعد وہ موت تک اور پھانسیوں تک لے گیا ہے. گڈ گاڈ, او خدایا, اٹس این ایکسپریشن. گڈ گاڈ, یو ورم, خود کو کہہ رہا تم کیڑے ہو. بیٹر مین دین یو ہیو گون ٹو دی گیلوز. تم سے بہتر تھے وہ لوگ جو تختہ دار پہ چڑھ گئے تھے. اتنا منصور بننے کی اس میں کیا بات تھی جو اغیار سے مقابلے اور وہ حبیب جالب کا سا انداز اپنایا ہوا ہے. لیکن بہرحال چونکہ ایک نان ایشو کو ایشو بنایا ہے, تو اب اسپیچز بھی تو اسی طرح سے کرنی ہوگی جیسے کسی فرنٹس پہ کوئی جنگ لڑنے گیا ہو. ود دی کریج آف ڈسپیئر, مایوسی سے حوصلہ لیتے ہوئے, آئی ٹک اے ہیو, میں نے حوصلہ پکڑا, میں نے اسے اٹھایا. دی سیک, اس بورے کو اٹھایا. دی سیک ڈراپڈ شیئر, وہ جو بورا تھا سیدھا نیچے جا گرا. ا واسٹ سپلیش, ایک زوردار چھپاکا ہوا, ایک چھپاکے کی آواز پیدا ہوئی. دین سائلنس فیل اگین, پھر دوبارہ خاموشی طاری ہو گئی. نو ون کیم, کوئی نہیں آیا. نیچرلی آنا بھی کسی نے نہیں تھا. آئی ٹرنڈ ہوم, میں گھر واپس چل پڑا. اینڈ ایز آئی واکڈ آئی تھاٹ اے لٹل سیڈلی آف آل دوز بکس. جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو میں تھوڑا اداس محسوس کر رہا تھا, تھوڑی اپنے دل میں اداسی محسوس کر رہا تھا ان کتابوں کے لیے. فالنگ انٹو دی کولڈ ٹورنٹ, جو پانی کی سرد لہروں میں نیچے گر رہی تھی. سیٹلنگ سلولی ڈاؤن تھرو دی پچی ڈارک, آہستہ آہستہ وہ انتہا کے اندھیرے میں اپنے آپ کو سیٹل کر رہی ہوگی, وہاں بیٹھ رہی ہوگی. اینڈ سب سائڈنگ ایٹ لاسٹ آن دی اوز آف دی باٹم, اور وہ بالکل پیندے پر جو کیچڑ تھا اس پہ جا کے وہ جم رہی ہوں گی. دیئر ٹو لائی فار لان, وہاں رہنے کے لیے تنہا. اینڈ فارگاٹن, اور بھولی بسری یادوں کی طرح. وائلس دی انکانشیس ورلڈ آف مین وینٹ آن, جبکہ انسانوں کی بے خبر دنیا چلتی رہے گی, اور وہ بیچاری بے موت ماری گئی, اور اب اس پانی کی اتھاہ گہرائیوں میں پرماننٹ اندھیروں میں جا کے وہاں سیٹل ہو گئی ہوں گی. اب امیجن کر رہا ہے چیزوں کو. ہاریبل بیڈ بکس, خوفناک بری کتابیں. پور انوسینٹ بکس, بیچاری معصوم کتابیں. یو آر لائنگ دیر اسٹل, تم ابھی تک وہیں پڑی ہوئی ہو. کورڈ, اب ڈھکی ہوگی پرہیپس شاید, ود مڈ بائی دس ٹائم. اس دفعہ ہر طرف تمہارے گارا کیچڑ سے تم لتڑی پڑی ہوگی. ود اونلی اے اسٹرے ریگ آف یور سیکنگ اسٹیکنگ آؤٹ آف دی سلائم, اور اس کیچڑ سے ایک بھٹکا ہوا سا دھاگا, بورے کا جو سیبا ہوتا ہے دھاگا, وہ باہر نکلا ہوگا اس کیچڑ سے. انٹو دی اوپیک براؤن ٹائڈس, اس بھوری غیر شفاف لہروں میں سے ایک بھٹکا ہوا سا ایک دھاگا بورے کا یوں پانی میں یوں ہل رہا ہوگا. اب وہ ان کتابوں کو یاد کر رہا ہے. از فیلنگ لٹل سیڈلی اباؤٹ دیٹ. ان فیکٹ ہی از تھنکنگ دیٹ دے may deserve better fate than that. Maybe he is feeling sorry right now. Odes to Diana, sonnets to Ethel, dramas on the love of Lancelot,
Stanzas on a First Glimpse of Venus. یہ مختلف کتابوں کے نام ہیں. ان کو ایڈریس کر کے کہتا ہے یو لائی دیئر ان اے لیونگ ڈیتھ. تم وہاں ابدی موت کی حالت میں پڑی ہو. اینڈ یور فیٹ از پرہیپس ورس دین یو ڈیزرو. اور تمہاری قسمت شاید اس سے کہیں بری ہے, یا میرے ہاتھوں تمہاری جو قسمت کہیں بری تمہیں قسمت ملی جتنی تم اس کی مستحق تھی. شاید تم سے بہتر سلوک کیا جانا چاہیے تھا. ایک انسان کی نیچرل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ یوز لیس چیزیں ہیں, کوئی پیٹ اینیملز ہیں, وہ بھی اگر ہم سے چھن جاتے ہیں تو انسان ان کی کمی محسوس کرتا ہے. جیتے جی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم فور گرانٹڈ لیتے ہیں, جنہیں ہم آرڈنری کہتے ہیں. جب وہ چھن جاتے ہیں تو خاص ہو جاتے ہیں. نہ جانے کیوں ہمیں خاص ہونے کے لیے, اچھا ہونے کے لیے مرنا ہی کیوں پڑے گا. انسان جیتے جی اچھا کیوں نہیں لگتا ہمیں. کوئی بھی چیز جب تک پاس ہے وہ ویلیو لیس کیوں ہوتی ہے, جب چھن جاتی ہے تو ویلیوبل کیوں ہو جاتی ہے. افسوس کہ اسی پیرامیٹر پہ ہم انسانوں کو پرکھتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, وہ چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ہم چھوٹے بڑے, ہماری سوچ نے انسانوں کو بنایا ہے. جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, جب ہم انہیں گوا بیٹھتے ہیں تو وہ اس دن بہت اچھے ہو جاتے ہیں. کتنا افسوس ہے کہ ہمیں اچھا ہونے کے لیے مرنا پڑے گا. کاش ہماری سوچ میں ایک تبدیلی آئے, اور اس ایسے میں یہی سمجھانا چاہا ہے, ایک ایسی پازیٹیو چینج آئے کہ جیتے جی بھی قدر کر لو. مٹی کی ڈھیریوں سے کس نے باتیں کی, پھر کیوں اچھے ہوتے ہیں جب وہ مٹی کی ڈھیری بنتے ہیں. جب ان کتابوں کی طرح وہاں نیچے کیچڑ میں پڑے ہوں گے, اندھیروں میں, تب وہ اچھے کیوں ہوتے ہیں. جیتے جی بھی تو لوگوں کو کبھی اچھا کہہ لینے کا ہنر ہمیں آنا چاہیے. تو بیٹا اب ہم آتے ہیں ایڈیشنل کویسچنس کے اوپر. آپ کی جو کی بک ہے, آپ اس میں سے سب سے پہلے کیا کریں گے, جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اس کے سٹارٹ میں جو وکیب ہے وہ دیکھیں گے. ہر ایک کے آلٹرنیٹو 3-4 دیے ہوتے ہیں, ان کو اچھی طرح ذہن نشی کریں گے. کریمنگ نہیں بیٹا, پلیز کریمنگ نہیں, اس کو اچھی طرح ذہن نشی کریں گے. پھر جب ایٹ دی اینڈ آف دی لیسن آپ کی بک پہ سینونیمز دیے ہوتے ہیں, آپ اس کی پریکٹس کریں گے. جو بھی لیڈ پینسل سے آپ کو آپشن ٹھیک لگتی ہے اس کو ٹک کریں گے. بعد میں آپ آنسرس اس کے چیک کریں گے. ظاہر ہے اس کو پھر میننگز بھی دیکھیں, جو غلط ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی غلطیوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے. اب پھر ریموو کر کے دوبارہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ وہ غلطی بھی نہیں رہے گی. اگر ٹیکسٹ بک میں دیکھا جائے تو اس کے کویسچنس ہیں, جو ایکسرسائز کے کویسچنس ہیں ہمارے پاس ہیں بیٹا 9 جو ہمارے پاس ایکسرسائز کے کویسچنس ہیں. اور جو ایڈیشنل کویسچنس ہیں جو مختلف سالوں میں مختلف بورڈز میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی آ چکے ہیں, وہ میں نے یہاں پر بورڈ پہ لکھ دیے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, what did the writer want to? What did the writer want to dispose of? مصنف کیا طلب کرنا چاہتا تھا؟ اس ایسے کو پڑھنے کے بعد now you are in a position to tell that in 3 to 5 lines. اب آپ کو دیکھیں اردو میں اگر آئیڈیاز, پہلے تو وہ آنا چاہیے نا, پھر آپ کو جو گرامر کا پورشن ہے جس میں پرٹیکولرلی ٹرانسلیشن کرنی سکھائی جا رہی ہے, اس لیے بیٹا میں بار بار کہتا ہوں دیٹ از ناٹ مینٹ اونلی فار 15 marks. ان فیکٹ اٹ شوڈ بی ویلیوبل, اٹ شوڈ ہیلپ یو ایوری ویئر. You ought to be able to communicate your ideas by your own skill without cramming things. Why did the writer want to dispose of? چونکہ وہ ایک تو یوز لیس تھی, مائنر کوالٹی کی تھی, جگہ بہت گھیر لی تھی, اب اس کے اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, تو چوائس یہی تھی یا وہ کتابیں رکھ لے یا خود رہ لے, تو اس نے اس کو ڈسٹرائے کرنے کا فیصلہ کیا. Why was the writer frightened when he saw the policeman? اس نے اپنے اندر ہی ایک خوف پیدا کر لیا تھا. ایک تو ٹائم بڑا غلط سلیکٹ کیا, وہ دن کو بھی یہ کام کر سکتا تھا. پھر اس کے اندر ایک سسپیشن ارائز ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے while throwing that sack into the water. تو وہ پولیس والے اچانک جب مڑتا ہے تو اس لیے خائف ہو جاتا ہے کہ وہ آ کے
اگر میں پھینک دوں تو وہ اسے یہ نہ سمجھے کہ کوئی چوری کا مال ہے، یا یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی بچہ پھینک دیا ہے، اور میں اسے کہوں کہ میں رات کو 12 بجے آدھی رات کو سردی میں یوز لیس کتابیں پھینکنے آیا تھا، تو آگے سے مجھے بڑا پھر مکروہ اور طنزیہ انداز میں ہنس کے کہے گا بچے یہ کہانیاں ہم نے بڑی سنی ہوئی ہیں. So I won't be able to explain my situation. Why was the writer worried about the splash? وہ جو چھپاکا پیدا ہوگا اس سے کیوں پریشان تھا؟ ڈیفینیٹلی جب اگر کوئی ارد گرد کسی نے سن لیا یا دیکھ لیا ایسا کرتے ہوئے، جو دھماکے کی آواز آئے، that person will definitely rush towards him and seize him. وہ بھاگے گا، اسے پکڑ لے گا. میں اسے کہوں گا میں نے تو صرف کتابیں پھینکی ہیں، تو کیا کوئی اس کی بات پہ یقین کرے گا؟ یہ ڈر تھا اس کے اندر. Why did the writer call himself an ass? Sorry. رائٹر اپنے آپ کو گدھا، اپنے آپ کو کھوتا کیوں کہتا ہے؟ جب آپ ایک کام بڑا ایزیلی کر سکتے ہیں اور کر نہیں پا رہے ہیں، ایک کام آپ ایزیلی کر سکتے ہیں کر نہیں پا رہے، کیونکہ آپ نے ان نون اپریہینشنز اپنے اندر خود ہی پیدا کر لی ہیں، کچھ ان نون فیئرز خود ہی پیدا کر لی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ڈیفینیٹلی آپ کاویڈائز کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ٹیمیڈیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ بزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں. جب وہ بار بار کوشش کرنے کہ وہ یہ نہیں کر پا رہا تھا کوئی دیکھ نہ لے، just to muster up his courage, he just called himself an ass. اپنے آپ کو کھوتا کہتا ہے میں دوستوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اتنے پرعزم چہرے کے پیچھے کتنا کنٹمپٹیبل، قابل نفرت ایک بزدل چھپا ہوا ہے. کھوتے یہ کام تجھے کرنا ہے. What were the names of a few books which the writer threw into the river? وہ چند کتابوں کے نام کیا تھے جو مصنف نے دریا میں پھینکی؟ تو لسٹ ہے اس کی: Odes to Diana, Sonnets to Ethel, Dramas on the Love of Lancelot, and Stanzas on a First Glimpse of Venus. Venus, it's a word Venus. یہ بیٹا آپ کے ایڈیشنل کویسچنز ہیں. I have told you the total procedure, and in my previous lecture I requested you, and I promise you that I'll tell you the things how to manage the affairs. بیٹا صرف میری 2 منٹ کی بات آپ غور سے سنیں گے، اگر تیسرا یا چوتھا منٹ بھی ہو گیا تو پلیز ٹالریٹ کیجئے گا. بیٹا دیکھیں، اب آپ کالجز میں نہیں آ رہے، آپ اپنے گھروں میں ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کو خود ایک اسکیجول بنانا ہوگا. مجھے 2 گھنٹے مجھے بایولوجی کو دینے ہیں، 2 گھنٹے مجھے کیمسٹری کو دینے ہیں، 2 گھنٹے مجھے فزکس کو دینے، 2 گھنٹے انگلش کو دینے ہیں، کوئی 1 سے 1.5 گھنٹہ اردو کو دینا ہے، 1 آدھ گھنٹہ مجھے پاکستان اسٹڈیز کو دینا ہے. اس میں کوئی اس دوران پھر پازز آتے ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے، اسے آپ پرفارم کریں، اپنی نمازوں کا خیال رکھیں. اور پھر اس میں اگر اپنے آپ پر یہ سچویشن لاگو کریں کہ ہم کسی چھٹیاں نہیں ہیں، یہ ہم ایمرجنسی کنڈیشنز کی وجہ سے، اس پینڈیمک کی وجہ سے گھر سٹک ہیں، اینڈ ڈونٹ تھنک یو آر ڈپرائیوڈ. آپ کو جو کچھ ہم نے کلاسز میں پڑھانا تھا اسی طرح سے ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ دل لگا کے اسی طرح سے اس کو لیں جیسے کلاسز میں ہوتا، اور یہ اپنے آپ کو رسپانسبل بنائیں کہ میں جواب دہ ہوں. بیٹا سپوز میں کہتا ہوں میں نے نماز پڑھنی ہے، میں ارادہ کرتا ہوں، میں پھر ارادہ کرتا ہوں، کسی دوست سے، کسی تعلق والے سے، امی سے، ابا سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرنا، کسی نیک آدمی کے لیے کہتا ہوں دعا کرنا، میں نمازوں پہ پابند ہو جاؤں، میں دین کی طرف لگ جاؤں. Did anybody stop you? کسی نے آپ کو روکا؟ وقت بھی ہے، سانسیں بھی ہیں، وضو کرو، جائے نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو. بیٹا یہ ہر چیز دعاؤں سے نہیں ہوتی. دعائیں یقیناً قسمت بدلتی ہیں، لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے ریس میں حصہ ہی نہیں لیا اور آپ نے کہا میں ریس میں پوزیشن نہیں لے سکی، آپ نے ایک پرائز بانڈ نہیں خریدا اور آپ افسوس کر رہی ہیں قرآن اندازی والے دن یا کر رہے ہو کہ میرا تو انعام ہی نہیں نکلا. آپ نے پرائز بانڈ ہی نہیں خریدا بیٹا،
تو انعام کس بات کا؟ ایفرٹ تو آپ کو کرنا ہوگی، ایفرٹ تو آپ کو کرنا ہوگی. ایک ٹف اسکیجول اپنے لیے ڈیزائن کریں اور بیٹا ہمت آپ کو کرنا ہے، اپنے اوپر پورے کے پوری ریسٹرکشنز امپوز کریں. میں پھر بتا دوں بیٹا، ہر سبجیکٹ، اب یہ دیکھو آپ تاریخ کے وہ واحد سٹوڈنٹس گنے جائیں گے جنہوں نے 1 سال کا امتحان دے کر 2 سال کے مارکس لیے. یہ بھی تاریخ میں ایک، جب بھی کبھی ہسٹری میں یا تاریخ کی بات ہوگی کبھی ایسا ہوا تو آپ وہ لوگ ہوں گے جو تاریخ کا ایک باب بن چکے ہیں. تو بیٹا اس میں اب دیکھیں، ٹھیک ہے آپ نے بہت محنت کی فرسٹ ایئر میں آپ کا آئی وٹنس بھی ہوں، پرفارمنس وٹنس بھی ہوں میں آپ میں سے بہت ساری بچیاں ہیں یا بچے ہیں جو بہت اچھے اسکور کر سکتے تھے فرسٹ ایئر میں، لیکن وہ تو پاسٹ ہو گیا نا. اب سوال یہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے بیٹا. اب ہر جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کے فرسٹ ایئر کو بھی ساتھ کیری کر رہا ہے. پلیز ریئلائز کریں اس سچویشن کو اور جی لگا کے کام کریں، من مار دیں. بیٹا اگر کچھ جیتنا ہے، کچھ پانا ہے تو یہ نہیں ہوتا میرا دل نہیں کر رہا، میں لیزینس، یا کل کبھی نہیں آتی. ٹمارو نیور کمز، ٹمارو نیور کمز. اور ہر طرف ایک موت کا خوف ہے. اب گھروں میں ہے تو ٹھیک ہے، یو آر اسٹیئنگ ایٹ یور ہوم، لیکن کامیابی کے لیے بیٹا تو کشتیاں چلانا پڑیں گی نا. اگر آپ کہیں کہ کوئی ایسا آپ کو کوئی طریقہ مل جائے کہ کریں بھی کچھ نہ، محنت بھی نہ کریں اور سارا کچھ سیدھا بھی ہو جائے، تو بیٹا ایسا نہیں ہوتا. میں محسن نقوی صاحب کے اس شعر سے اختتام کرتا ہوں. بھلے لگتے ہیں طوفانوں سے لڑتے بادباں مجھ کو، بھلے لگتے ہیں طوفانوں سے لڑتے بادباں مجھ کو، ہوا کے دوش پہ چلتی کشتیاں مجھے اچھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا پر خصوصی اپنا کرم کرے. اینڈ آئی وش یو آؤٹ ٹو فالو مائی انسٹرکشنز اینڈ میک یور روٹین firmly. Please remember me in your best prayers. Inshallah, we'll meet again in next lectures. Stay blessed, stay safe, stay at home while studying. Allah Hafiz beta. Allah bless.